اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ سن لیں۔ آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے کم سونے کی عادت کے بارے میں فخریہ طور پر کہتے ہوئے سنا ہوگا، مگر نیند کی کمی ہمارے دماغ اور جسم کو حیرت انگیز طرح سے متاثر کر سکتی ہے، یہاں تک کہ کم سونے والوں کے بارے میں جان کر آپ کو ان کے فیصلوں اور معاملات پر شک گزرنے لگے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر میتھیو ورکر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں نفسیات اور علم اعصاب کے استاد ہیں۔ ہم کیوں سوتے ہیں نامی کتاب مصنف بھی ہیں۔ یہ کتاب ممکنہ طور پر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ان کے خیال میں لوگ بہت ہی مصروف ہو گئے ہیں اور تھوڑے وقت میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شواہد آئے ہیں ان کے مطابق ایسے لوگ نیند پوری نہیں کرتے۔ ہم جسمانی ضروریات کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیند کا پورا کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجہ طبیعت کی خرابی اور امراض کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہ مضمون نیند کی اہمیت اور صحت یافتہ زندگی کے بارے میں ڈاکٹر میتھیو نے یوں بیان کیا ہے کہ لاکھوں مریضوں کے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند اور عمر کا براہ راست تعلق ہے۔ نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ لہذا اگر آپ زیادہ جینا اور صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنے کے لیے متوازن نیند ضروری ہے۔ لہذا نیند کو خود صحت مند رکھنے کا ایسا نسخہ ہے جس پر کچھ خرچہ نہیں آتا اور نہ ہی کوئی دعا ہے جسے پینے سے انسان ہچکچائے۔ در حقیقت نیند کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ پروفیسر ورکس نے ڈاکٹروں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے مریضوں کو نیند بطور علاج تجویز کریں۔ نیند کے لاتعداد فائدے ہیں۔ ذہن اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہو، مگر نیند خود اتنی ہونی چاہیے کیونکہ نیند کی گولی سے دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ کتنی دیر سونا کافی ہے؟ اس کے جوابات تحقیق کے مطابق کچھ مختلف اور مختصر ہیں۔ 7 گھنٹے سے کم نیند جسمانی اور ذہنی کارکردگی اور بیماریوں کے خلاف جسم کی معدنیاتی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ 20 گھنٹے تک مسلسل جاگتے رہنے کا اثر انسان پر ویسا ہوتا ہے جیسا کہ نشہ آور چیزوں کے قانونی حد سے زیادہ لینے کا۔ اسی طرح نیند کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر بڑے اثرات کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے جیسا کہ کوئی نشے میں دھت شخص خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ گزشتہ 100 برس کے دوران تعلیم یافتہ ملکوں میں نیند میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اب لوگوں کو گہری نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے لوگ خواب بھی نہیں دیکھ پاتے۔ حالانکہ خواب کا آنا ہماری تخلیقی اصلیت اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ گہری نیند کو طب اصطلاح میں ریپیٹائز سلیپ کہتے ہیں، یعنی وہ نیند جس میں آنکھیں دائیں بائیں تیزی سے حرکت کرتی رہیں اور اچھے خواب آتے رہیں۔ دیگر گہری نیند REM ہمارے لیے جذباتی تسلسل پر ابتدائی طب امداد فراہم کرتی ہے، مگر کم نیند کئی وجوہات ہیں۔ ہم سب میں بہت سے لوگ 8 گھنٹے سونے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ نیند کی یہ مقدار مناسب ہے، لیکن بعض ماہرین اس زیادہ بتاتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ کم نیند صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اب خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ نیند کی کمی کے سبب آپ چڑچڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کے مطابق اس سے موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، دل کی مختلف بیماریوں بھی ہو سکتی ہیں۔ تاہم 10 سال پر وہی ایک تازہ تحقیق پایا گیا ہے کہ جو بالغ عام طور پر 6 گھنٹے سے کم یا 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کم زیادہ سونے والوں سے جلدی مرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ 6 گھنٹوں سے 8 گھنٹے زیادہ یا کم سوتے ہیں، ان کو جلدی موت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ دل اور وبائی امراض کے پروفیسر نے 16 سالہ اقسام کے مطالعے کیے، جن میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد ان کے سونے کے معاملات کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد ان سے رجوع کیا گیا۔ کچیپون نے ان کو 3 ایسے گروپوں میں تقسیم کیا: نمبر 1 جو 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، نمبر 2 جو 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے کے درمیان سوتے ہیں، نمبر 3 جو 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ درمیانے درجے کے سونے والوں کے مقابلے میں 6 گھنٹے سے کم سونے والے افراد
جب دوسری بار رابطہ کیا گیا ان میں سے 12% افراد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے والے افراد کی موت کا ثواب درمیانے درجے کے سونے والوں سے 30% زیادہ تھا۔ اسی طرح دوسرے الفاظ میں اگر اسے بیان کیا جائے تو زیادہ سونے سے موت کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کے مقابلے میں نسبتاً کم، لیکن کچھ 5 گھنٹے کے مقابلے میں 9 گھنٹے سونا زیادہ خطرناک ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا انداز اگر سبھی اپنا لیں تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق سونے سے بڑی عافیت اور راحت ہے۔ اللہ والوں نے نیند کو موت کی چھوٹی بہن قرار دیا ہے، اس لیے جب سوئیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں، اور جب اٹھیں تو اس کا شکر ادا کر اٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمبل اور کبھی کمبل بوریا پر آرام فرماتے، اسی طرح فرمایا کہ کھدری چارپائی پر سونا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس بچھونا چمڑے کا تھا اور اس میں نرم روئی کے بجائے کھجور کے سخت چھال دری ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی کم و بیش 2 گز اور چڑھائی تقریباً 1 گز اور گاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر کی نرمی کو ناپسند فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بستر کی نرمی نے مجھے تہجد سے روکا ہے، اے حفصہ میرے ٹاٹ کو دورہ ہی رہنے دو، 4 طے نہ کیا کرو۔ اس طرح سونے کے کچھ آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ آرام فرمانے اور ضرورت سے زیادہ جاگنے میں ہر کام کی طرح اس میں بھی اعتدال فرمایا ہے۔ سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر دروازوں کو بند کر دو، مشکیزوں یعنی پانی کے برتنوں کے منہ کو باندھ دو، استعمال کے برتن الٹا دو اور ان پر ڈھکن دو، آگ اور چراغ گل کر دو، رات دیر تک کہانیوں اور قصوں پہ پرہیز کرو، سوتے وقت بستر کو جھاڑ لیا کرو، ابتدائی شب میں اپنے بچوں سمیٹ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، وہ صبح دیر تک سوتا رہتا تھا، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کرتا ہے، ہمیں لمبی نیند یا کم نیند نہیں لینی چاہیے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ سونے سے پہلے کون سے عوامر سر انجام دینے چاہیے؟ پانی کے برتنوں کو ڈھانپ دو، وضو کر کے لیٹنا بھی سنت ہے۔ روشنی کے لیے کوئی چیز جس کو آج کل ماچس یا ٹارچ کہا جاتا ہے بند کر دیں، اور ساتھ پیشاب کا برتن چرپائی کے نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب سے رات میں اٹھ کر بیٹھ جانے سے منع فرمایا ہے، جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے فوراً بعد مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے بارے میں کچھ طریقے بھی بتائے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی کروٹ پر سیدھے رخسار کے سیدھے ہاتھ رکھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تکیے سے ٹیک لگاتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف آرام فرماتے، اسی طرح کبھی چٹ لیٹتے اور کبھی بائیں پاؤں مبارک کو سیدھے پاؤں مبارک پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے طریقے بھی واضح کیے جس طریقے سے سونے کو منع فرمایا ہے، یعنی کہ الٹا سونا، یعنی پیٹھ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے اور اسے دوزخ کا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھت پر سونے سے بھی منع فرمایا ہے، جس کے پردے نہ ہوں، یعنی دیواریں اونچی نہ ہوں۔ اسلام کے مطابق لوگ اکثر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دن ڈھلتے قلولہ کریں اور دن کے آخر میں سونا حماقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے اور بیداری کے بعد مسواک ضرور فرماتے تھے، اور سونے سے پہلے سورۃ فلق، سورۃ ناس اور جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ان تمام اعمال سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصلاحات حیات بتا دیا اور سونے اور جاگنے کی روٹین بتا دی۔ نہ زیادہ سونا چاہیے اور نہ زیادہ جاگنا چاہیے، جس سے ہماری صحت جلد متاثر ہو سکتی ہے۔